اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ 12واں رکوع۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا، ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جس کو تم نے ارادہ کیا ہے دل سے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، روکیں وہ 4 مہینے تک، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ پورا کر لیں پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر ارادہ کریں وہ طلاق دینے کا پس بلا شبہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 زمانے تک۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ کہ چھپائیں اس کو جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، اور ان کے شوہروں کو مکمل اختیار ہے کہ لوٹائیں وہ اس زمانے میں، ان ارادو اصلاحا، اگر ارادہ کریں وہ اصلاح کا۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے شوہروں کے مثل برابر دستور کے موافق حقوق ہیں۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان کی عورتوں پر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں، یہ گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں میں بات چل رہی تھی پاکی اور ناپاکی کی، یعنی وہ مسائل بیان کیے گئے تھے جن مسائل سے خواتین پر نماز کو وقتی طور پر روک دیا گیا ہے، لیکن ان مسائل کے اندر مسائل کو بتانا، سمجھانا یہ ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے علم کو چھپایا اس نے حرام کام کیا، کتمان علم حرام ہے، یعنی ایک بات آدمی جانتا ہے حق بات کو اور پھر وہ اس کو چھپا لے تو اس نے غلطی کی ہے۔ بس یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی موقع کی نزاکت کے اعتبار سے اشارتاً کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے، کوئی وضاحتاً کی جاتی ہے۔ تو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ وضاحت تو نہیں لیکن قدر وضاحت کے ساتھ، تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس میں بھی چند جگہوں سے تھوڑا سا یہ اشارہ ملا کہ اتنی وضاحت پردے کے مسائل پر نہ ہو، اس کی انشاءاللہ احتیاط بھی ہوگی، اور جو لوگ درس سے جڑے ہیں اور جو خواتین جڑی ہیں وہ مسلسل جڑے رہیں، انشاءاللہ فیض ہوگا۔ بس اس کے بعد میں نے یہ درس مکمل کرنے کے بعد اشارہ میں نے گزشتہ ہفتے ہی دیا تھا کہ آئندہ ہفتے قسم کے تعلق سے بیان ہوگا۔ قسم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے لغو قسموں پر، ولیکن
बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, लेकिन अल्लाह ताला पकड़ करेगा तुम्हारी उन कस्मों पर जिनका तुमने इरादा किया है। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हिल्म वाला है। इस मसले को समझने से पहले पहली बात तो ये समझें कि कसम कहते किसको हैं और कसम की कितनी किस्में हैं। वो कौन सी कसम है शरीयत के अंदर जो कसम मानी जाती है, और वो कौन सी कसम है जिसको माना नहीं जाता है, और वो कौन सी कसम है जो बेहुदा होती है। बिल्कुल ये चंद मसाइल होते हैं। कसम कहते हैं, इससे पहले भी एक बुनियादी चीज़ समझ लें, कसम खाई क्यों जाती है। कसम खाने वाला जब कोई बात की कसम खाता है किसी बात के शुरू में या किसी बात के आखिर में, तो अपनी बात को हक़ और सच साबित करने के लिए खाता है। यानी जो बात मैं कह रहा हूँ वो 100% अपनी बात को मुअक्कद करने की, ताकीद पैदा करने के लिए, उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा करने के लिए, दिल में उतारने के लिए, बिठाने के लिए कसम खाता है। और ये रब्बुल आलमीन की भी आदत शरीफा है, अल्लाह ने बारहा अपने पाक कलाम में कसम खाई है। वल फज्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की, वत्तीन, कसम है इंजीर की, वज़ैतून, कसम है जैतून की, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। कितनी जगह पर कुरान करीम उठा कर देख लीजिएगा, कुरान करीम ने कसम खाई। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे और टोटे के अंदर है। यानी अल्लाह सच्चों का सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, इसके लाने वाले जिब्राईल अमीन सच्चे, जिस ज़ात पर उतारा गया वह सादिकुल अमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ख़ुद रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक के अंदर अपनी बात को अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए इतने मुहतात तरीक़े पर जिब्राईल अमीन का इंतखाब किया, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का इंतखाब किया, फिर भी कसम खा करके रब्बुल आलमीन ने इसको बयान फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ ज़माने की, ये मैं कसम खाता हूँ इंजीर की, ये मैं कसम खाता हूँ जैतून की। ये कसम जो खाई जाती है किसी को अपनी बात को किसी के दिल में उतारने के लिए, अपनी बात की अहमियत बताने के लिए कसम खाई जाती है। कसम की कितनी किस्में हैं? कसम की 3 किस्में होती हैं। कसम की 3 किस्में होती है। मैं इसको अरबी में बोलूँगा, आप समझ जाएंगे अरबी में, ताकि थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आ जाए। कसम जिसको हम उर्दू में कसम कहते हैं, इसको अरबी में यमीन कहते हैं। यमीन के माना कसम के आते हैं। तो अरबी ज़बान में 3 बात आती हैं, यमीन लग़व, यमीन गमूस, यमीन मुनअक़िदा। यानी एक कसम तो लग़व होती है, बेहुदा। एक कसम वो होती है जो कफ़ारा नहीं होता उसके ऊपर, सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार से वो माफ़ हो जाती है। एक कसम वो होती है ना उस पर तौबा है और ना उसके ऊपर कोई कफ़ारा है। लग़व वाली कसम जो होती है, यानी यमीन लग़व जो होती है, उसका मतलब वो होता है ना तो इसके ऊपर कफ़ारा है ना इस्तिग़फ़ार है, बस आदत अच्छी नहीं है बिना वजह कसम खाने की आदत डाल लेना। बाज़ लोगों की होती है आदत, शुरू में अल्लाह की कसम ऐसा हो गया, सच बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा, कसम खा खा के बात करते हैं। हालांकि उनसे कहा जाता भाई मैं वैसे ही मान लूँगा आपकी बात को, आप कसम क्यों खा रहे हैं, इस तरह की बात। एक कसम वो होती है कि आदमी ने उसको कसम खाई और कसम खाने के बाद में क्या है, वो मुनअक़िदा नहीं थी बल्कि लग़व कसम थी, यानी वो यमीन गमूस थी, यानी ऐसी कसम थी, ये कसम गमूस कहलाती है। वो तौबा और इस्तिग़फ़ार लाजिम है और बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने से वो माफ़ होती है। तीसरी किस्म जो होती है वो होती है यमीन मुनअक़िदा, यानी कसम मुनअक़िदा। ये 3 किस्में होती है। फिर इनके इसके ऊपर कफ़ारा भी है, तौबा भी है। अब कुरान करीम ने बयान फरमाया यहाँ पर कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, अल्लाह ताला मुआख़ज़ा नहीं करेगा, पकड़ नहीं करेगा तुम्हारी लग़्व कसमों पर। ये कौन सी होती है, इसकी मिसाल समझ लीजिए आप। इसकी मिसाल यूँ समझिएगा कि जिस तरह से कि एक आदमी ने अपनी बात को बयान करने से पहले बिना वजह यूँ ही कह दिया कि अल्लाह की कसम ऐसा हो गया। या बाज़ लोगों की आदत होती है किसी बात की शुरू में कसम खा लेना, ये लग़्व कसम है, यानी कोई इरादा भी नहीं था, कोई अहम बात भी नहीं थी, ना कुछ ऐसा था कि सामने वाला आपसे कह रहा हो कि आप हमें कसम खा के बताएं कि ऐसा ही है, ना उसने पूछा। आपकी एक आदत होती है, एक आदमी का कुछ ना कुछ तकिया होता, तकिया कलाम होता है, जिस पर क्या वो अपनी बात को शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ कहता है। वो हर बात के बाद थोड़ी देर के बाद वो जुमला बार बार उसकी ज़बान पर आता, ये तकिया कलाम कहलाता है उसका।
تو اس طریقے سے بعض لوگوں کا تکیہ کلام قسم ہوتا ہے، وہ بار بار قسم کھاتے ہیں، ہر شروع میں، ہر بیچ میں، ہر آخر میں بار بار قسم کھاتے ہیں، یہ لغو قسم کہلاتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین غموس کے نام سے۔ یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جو کہ اس کے لیے لازم نہیں تھی، ضروری نہیں، اور کھانی بھی نہیں چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یوں کہا کہ میں آج کے بعد اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ یوں کہا کہ آج کے بعد میں اپنے ماں کے کسی کام کو نہیں کروں گا، آج کے بعد اپنی ماں کا کوئی کہنا نہیں مانوں گا، یہ کہا کہ میں اپنے باپ کا کہنا نہیں مانوں، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ اس طرح سے بگاڑ ہو گیا ہے، ایسا بگاڑ آیا ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کہ آدمی کو یہ نہیں لگتا کہ میں کس چیز کی قسم کھا رہا ہوں، اسے یہ بھی تمیز نہیں کہ میں قسم کھا تو رہا ہوں لیکن کس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں، ماں باپ کے لیے کھا رہا ہوں، اولاد کے لیے کھا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی کیا کہتا، میں اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہوں، میں میرے آگے کھانا رکھا روزی کی قسم کھا رہا ہوں، میں صاحب روزی پہ بیٹھا ہوں، اس پہ بیٹھتا ہے جب کرسی پر تو وہاں پر اپنی ترازو کے آگے بیٹھ کے صاحب روزی میرے آگے، میں اس پہ قسم کھا رہا ہوں، یہ بھی تمیز نہیں کہ کس چیز کی قسم کھانی ہے کس کی نہیں کھانی ہے، جو سامنا ہے اسی کی قسم کھانی ہے۔ اور ہمارے یہاں دو چیزوں کی قسمیں بڑی مشہور ہیں، ایک مسجد کی، ایک قرآن کی، کہ بتاؤ اگر ایسا قرآن کی قسم کھا لو گے، قرآن کی قسم کھا لو گے، حال ہے کہ شریعت کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا ہے، تاکہ قسم صرف اللہ کی تو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نہیں، نہ روٹی کی، نہ روزی کی، نہ اولاد کی، نہ بچوں کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ مسجد کی، نہ قرآن کی، نہ کسی چیز کی قسم۔ یہ سب چیزیں چاہیں تو اچھی بات نہیں ہے، قرآن اس کے لیے نہیں آیا، مسجد اس کے لیے نہیں آئی تھی، یہ سر پر ٹوپی اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم اس کی قسمیں کھاؤ، روزی اس لیے نہیں دی کہ تم اس کی قسمیں کھاؤ، اولاد اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کی قسمیں کھاؤ، لیکن پورے معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ کہ والدین کے حقوق کو تو بالکل تباہ کر دیا ہے، محسوس نہیں ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں اگر آپ جائیں گے تو اتنی گہرائی کے اندر قرآن کریم اترتا ہے، اتنی گہرائی سے بیان کرتا ہے، میں بارہا اپنے درس میں، اپنے قرآن کریم کی تفسیر میں والدین کے حقوق کو بیان کرنے کی وجہ ہے، بیان کرنے کی بنا وجہ بیان نہیں کرتا، اس کے پیچھے راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ کتنے والدین اپنے حالات، کتنے بچے اپنے والدین کے حالات مجھ سے آ کر کے بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے حال یہ ہیں، ہمارے حال یہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، گھر کا چچا، گھر کا بڑا بھائی، یہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں ادب و احترام کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، یہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے جیسے کہ ایک باپ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتے میں چچا ہوتا ہے وہ بھی باپ داخل ہوا کرتا ہے، حالانکہ باپ کے حکم نہیں لگتے لیکن ادب احترام وہ بھی باپ کے ہی درجے کا رکھتا ہے، چچا ہے، بڑا بھائی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے حقوق ایسے پامال کیے گئے، اللہ نے والدین کے حقوق کو خود قرآن مقدس کے اندر رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اللہ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے کہ تم دیکھو والدین کے ساتھ ایسے چلنا جیسے کہ والدین نے تمہیں بچپن میں پال پوس کر کے بڑا کرا، تمہیں جیسے کہ پال پوس کر کے بڑا کرا ہے۔ والدین نے تمہارے بچپن میں کس طرح کی پریشانیاں اٹھائیں، والدین نے تمہارے ساتھ بچپن میں کس طرح کے حالات آئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جب مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے مبارک زندگی کے دور کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک صحابی رسول کا واقعہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جلیل القدر صحابی ہیں، بیٹے نے کچھ گستاخی، کچھ معاملہ والدین کے ساتھ، میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف اشارتاً دینا چاہتا ہوں، باپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جو باپ کی شان کے اور ان کے مرتبے اور مقام کے خلاف تھا۔ باپ کی جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد میں وہ صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں شکایت لے کر کے آئے کہ میری ایک اولاد ہے، میں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت تعلق رکھتا ہوں، لیکن اولاد نے میرے معاملے میں اس طرح کی گستاخی کی اور میرے ساتھ بدسلوکی بھی کی ہے، اور جو میرا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر پا رہے۔ لیکن جب وہ شکایت کرنے کے لیے آ رہے تھے، حدیث پاک کے اندر مفتی شفیع صاحب نے بھی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو اپنے دل میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے کہ جس وقت میں چلا ہوں، کہا کہ اس وقت میں میرے دل میں کچھ اندر سے کچھ امنگیں آئیں، کچھ جذبات بھڑکے، اور
وہ جذبات کیا تھے؟ وہ عربی زبان کے اندر تھے۔ وہ جذبات کیا تھے؟ وہ عربی زبان کے جملے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، اے میرے بیٹے، تو بڑھتا چلا گیا، میں گھٹتا چلا گیا، تیری کمر سیدھی ہوتی چلی گئی، میری کمر جھکتی چلی گئی۔ میں ان کے الفاظ کی عکاسی نہیں کر پا رہا ہوں پوری طرح سے، کچھ مضمون اس طریقے کا تھا۔ وہ ایسے کہ میری ہڈیاں گھلتی چلی گئیں، تیری ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ یعنی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف پہنچتا ہے، باپ کے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ بچہ مضبوط ہوتا ہے، والدین کمزور ہوتے ہیں۔ بچے کی کمر کی ہڈی مضبوط سیدھی کھڑی ہوتی ہے، والدین کی کمر کی ہڈی جھک جاتی ہے۔ ہمیں والدین کے حقوق معلوم نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، بہنوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ ہم باپ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارا غلام ہو یا ہمارا چوکیدار ہو۔ ہمیں تمیز نہیں ہے اپنے باپ سے بات کرنے کی۔ یعنی اتنا عظیم الشان مرتبہ، ایسا مرتبہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ میں اس بات کو بارہا کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، نوٹ کریں میری بات کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اہم بات کو اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ہمارے اسلام کے اندر اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے سب سے، لیکن اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یعنی جیسی بھی پڑھ لو گے اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ لو، بس جو میرے نبی کی ادائیں اس کے مطابق پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن جب والدین کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آواز ایسے کرنی ہے، کھڑا ایسا ہونا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو جھکا کے کھڑا کرنا ہے، سینہ تان کے نہیں کھڑا کرنا۔ ایسے نہیں کہ جیسے بہت بڑے ڈکٹیٹر ہوں، بہت زیادہ ترم خواہ، نہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کو جھکا کر کے عاجزانہ، میرے باپ ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میری شان ہے، میری عزت ہے، میرے سب کچھ یہی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو، یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن میرے سر کے اوپر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا کہ میں نے کیا کھو دیا اور کیا پا لیا میں نے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، زبان سے زبان لڑا کر اور سینے سے سینہ ملا کر ایسا بات کرتے ہیں جیسے کسی پارٹنر سے یا کسی کیا ہے چوکیدار سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں باپ کا احترام نہیں، اللہ احترام سکھاتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو، جناح ذلی من الرحمتی، اپنے بازو کو ایسا جھکا دو کہ تمہارے انداز سے نہ تو ایسا محسوس ہو کہ تم ان کی طرف توجہ نہ کر رہے ہو، ایسے بھی نہ ہو کہ منہ پھیر کے کھڑے ہو جاؤ، ساری توجہ، کان بھی ان کی طرف ہو، نگاہ بھی ان کی طرف ہو، زبان بھی، لیکن ہر چیز میں عجز و انکساری نظر آئے کہ تم واقعی احترام میں کھڑے ہو باپ کے۔ یہ باپ کا احترام اللہ نے سکھایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمائیں کہ جب اگر بات کرنے کا نمبر آ جائے، پہلا ادب تو یہ کہ باپ کے سامنے بولنا نہیں، زیادہ نہیں کہ بک بک کرے جاؤ، اتنا نہیں کرنا ہے باپ کے سامنے۔ باپ آگے کتنی اہم گفتگو چل رہی ہے، خاموش۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ابا جی آگے دکھتے نہیں ہیں آپ کو؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، محفل میں بیٹھے، ابا جی آگے، فوراً زبان پر تالا، دوست بیٹھے، کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، ہمارے ابا جی آ گئے ہیں گھر کے اندر، تاکہ ان کے دل میں اہمیت ہوتا ہے کہ باپ کے مقام کی کچھ اہمیت ہے اس کے دل کے اندر۔ اور ہم یوں ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور ہم اسی طریقے سے کیا ہے، زبان سے زبان لڑ ٹھٹے لگا رہے ہیں، تالیاں پٹخا رہے ہیں، باپ آئے چلے گئے، انہیں یہی تمیز نہیں ہے؟ پوچھیں گے کون تھے؟ کہ وہ ہمارے والد صاحب آئے تھے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دوستوں کے ساتھ رہ کر کے عزت پالیں گے؟ یہ دوست ہمیں عزت دے دیں گے؟ عزت تمہارے باپ سے ملے گی۔ تم عزت باپ کی کرو گے، اللہ ساری دنیا میں تمہاری عزت کرا دے گا۔ ہم نہیں سمجھتے باپ کے مقام کو۔ فرمائے کہ قرآن نے بیان فرمائے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم ان سے بات کرو تو بہت نرم لہجے میں بات کرنا، دبے لفظوں میں، بہت ایسا انداز جس میں پیار بھی جھلکے، ایسا انداز جس میں ادب بھی جھلکے، ایسا انداز جس میں کیا ہے، اپنے آپ کو ایسا لگے کہ میں ایک اولاد ہوں اور وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ اپنے تاج سے میں بات کرتا ہوں، تاج کو بڑی حفاظت سے اتارا جاتا ہے اور حفاظت سے رکھا جاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کو ہوتا ہے۔ جو تم کر سکتے ہو، باپ تمہاری دولت کے بھوکے نہیں، تمہارے کپڑے کے بھوکے نہیں، تمہارے کھانے کے بھوکے نہیں، صرف تمہاری محبت کے بھوکے ہیں کہ میرے بچے مجھ سے محبت اور پیار کے ساتھ دو جملے کہہ لیں۔ ہم اس احترام کو سمجھیں۔
جو مرتبہ اور مقام باپ کا میں نے بیان کیا بالکل بعین ہی ماں کا ہے، اور ماں سا اس سے بڑھ کر کے ہے۔ وہ صحابی رسول کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے سارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، ملنے جلنے والوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ امک، آپ کی ماں، میرے پیارے تمہاری ماں۔ کہا کہ یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ آپ کی ماں۔ 3 مرتبہ سوال اور 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ آپ کی ماں زیادہ حقدار ہے۔ 4تھی مرتبہ باپ کا نمبر آیا۔ باپ کا الگ مقام ہوتا ہے، ماں کا الگ مقام ہوتا ہے۔ کوئی اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ باپ کا مقام کم ہے اور ماں کا مقام زیادہ، نہیں، ماں کا بھی مقام بہت ہے، باپ کا بھی مقام بہت ہے۔ اللہ نے یوں فرمایا کہ وَهُمَا نَارُكَ وَهُمَا جَنَّتُكَ، وہی تمہاری دوزخ ہیں، وہی تمہاری جنت ہیں، وہی تمہاری دوزخ ہے، وہی تمہاری جنت ہیں۔ یا یوں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے، اوسط بیچ کا دروازہ ہے، اور جو بیچ کا دروازہ ہوتا ہے ذرا بڑا ہوتا ہے اور دروازے کے مقابلے میں۔ اور اگر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا اور باپ کو اس کا دروازہ بنا دیا۔ اب جو چاہے تو ماں کی خدمت نہ کر کے، ماں کو ستا کر، ماں کا دل دکھا کر اپنی جنت کو برباد کر لے، یا ان کو خوش کر کے اپنی جنت کو بنا لے، اور جس کا دل چاہے باپ کا دل دکھا کر اپنی جنت کو تباہ و برباد کر لے، اور چاہے تو اپنے دروازے کو آباد کر لے۔ یہ بات میرا موضوع یہ نہیں تھا، یہ میں نے اشارتاً آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر کسی آدمی نے ایسی نیت کی جو کیا ہے یمین غموس کے تعلق سے، فرمایا کہ نہایت توبہ لازم ہے۔ اگر کسی آدمی نے کہا، یا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد کسی فقیر کو کوئی پیسہ نہیں دوں گا، غلط بات، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کو نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، ایسے نہیں، نیک کام کے نہ کرنے پر قسم کھانا یہ اچھی بات نہیں۔ فرمایا کہ توبہ لازم ہے، استغفار لازم ہے، اور ایسے نہیں کہ اللہ میری توبہ، نہیں، باقاعدہ طریقے سے دل میں نیت کر کے اور یہ شرمندگی ڈال کے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط جملہ کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا مال قبول کروانا ہو کسی جگہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرے ذریعے سے کسی کی ضرورت پوری کرانا ہو، میں نے کیا کہہ دیا کہ میں آج کے بعد ایسے نہیں کروں، میں ہوتا کون ہوں کرنے والا، کرنے والی ذات تو کس کی؟ اللہ کی ہے، میں تو ذریعہ ہی تو تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا 4 پیسے میں دے کر کے یہ سمجھتا تھا میں فقیروں کو بانٹتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، نہیں، فرمایا کرنے والی ذات تو اللہ کی تھی، بس میں ذریعہ بنا ہوا تھا، میں نے قسم کھا کر کے اپنے رشتے کو کاٹ دیا ہے اس سے، اب اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا جملہ کہا تو اللہ سے توبہ کرے، دل میں شرمندگی اتارے، ندامت اتارے، اور اللہ سے سچی پکی دل سے کہے اللہ کرنے والی ذات تیری ہے، میں تو ذریعہ تھا، اللہ میرے جملے پر پکڑ نہ کرنا، اللہ جیسے تو مجھ سے کام لے رہا تھا ایسے ہی اپنا کام لے لینا، یقیناً میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، تو چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے گا، یہ تو تیرا کرم، تیری نوازش تھی کہ تو میرے ذریعے سے کام لے رہا تھا لوگوں کا۔ اس طرح کی قسم تیسری قسم کہلاتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا تمہاری کہے پر ان قسموں پر جس کا تم نے بالقصد ارادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں آپ کے ساتھ میں ایسا کروں گا، کسی چیز کا وعدہ کیا قسم کے ساتھ میں، یعنی آئندہ منعقد، یعنی کوئی جس قسم سے کوئی معاملہ طے ہو، اگلی زندگی کوئی معاملہ طے ہو، فرمایا کہ اس معاملے میں قسم کھائی، منعقدہ قسم کہلاتی ہے، جس سے کیا انعقاد ہو جائے، کسی چیز کا کیا ہے جماؤ پیدا ہو جائے، جس سے کیا کوئی معاملہ طے ہو جائے، اور پھر وہ اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور اس کے اوپر استغفار بھی لازم ہے، توبہ اور استغفار بھی لازم ہے، قسم منعقدہ کہلاتی ہے۔ یہ قسم ایسی کہلاتی ہے، ایک آدمی نے قسم کھائی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی کیا ہے کہ عادت یہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی آدمی کے اوپر الزام تراشی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی نے الزام لگایا اور الزام لگانے کے بعد کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، اس نے کہا کہ میرا نام چوری کا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قسم کھا لوں گا صاحب، چاہے مسجد میں قسم کھلوا لو، چاہے قرآن پر رکھا قسم کھلوا لو، میں قسم کھا رہا ہوں۔ فرمائیں کہ بالکل غلط،
قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فرمایا کہ قسم کا ایک احترام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اگر کسی نے ایسا کرا کر تو اس کے اوپر کیا توبہ بھی لازم ہے اور استغفار بھی لازم ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب تک اندر سے دل گواہی نہ دے دے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، وہ کوئی توبہ نہیں۔ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کا دل اندر سے خود کہہ دیتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، قدرتی طور پر دل میں سکون پہنچ جاتا، ورنہ تو بے چینی رہتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے قسم منعقدہ جس کا بیان چل رہا ہے، وہ قسم وہ ہوتی ہے کہ کسی معاملے کو طے کرنے کے لیے قسم کھائے اور وہ ٹوٹ جائے، تو فرمائیں کہ اس کے اوپر کفارہ اور استغفار دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اچھا، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ قسم کے 2 کفارے ہیں، 3۔ نمبر 1 قسم کا کفارہ تو یہ ہے کہ آدمی 3 روزے مسلسل رکھے، 3 روزے لگاتار روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ پیٹ بھر کے جانتے کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا تھرڈ کوالٹی کا کھانا نہ ہو کہ وہ نہ کھائیں بس یوں ہی ترخا دے، معمولی، نہ تو بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا ہو اور نہ بہت زیادہ نیچی سطح کا، درمیانی سطح کا، جس سے کہ آسانی سے سیر ہو کر کے کھا لے۔ پیٹ بھر کر 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کفارے میں کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی کپڑے جو ہیں تو خالی کپڑا دے دے، یہ سلائی بھی دے دے ساتھ میں، وہ اچھی بات اپنی، لیکن کپڑا دینے کے مراد ہے صرف یہاں پر شریعت کے اندر۔ تو تینوں کفارے میں نے آپ کو بتا دیے۔ پہلا کفارہ، اب ایک سوال کا جواب یہیں پر دے کر چلتا ہوں۔ ایک آدمی نے ارادہ کرا کہ مجھے قسم کھا لی تھی، اس نے قسم توڑ دی، اور اس کے اوپر کفارہ لازم تھا، اس کی مالی حیثیت تو اتنی نہیں تھی، اپنے ہی پیٹ کا گزارا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے کپڑے بن جائیں یہ بہت بڑی بات ہے، وہ روزے ہی رکھ سکتا تھا، اس نے روزے رکھے 2، تیسرا روزہ کسی عذر کی وجہ سے بھول گیا، یا کسی کوئی سفر آ گیا، یا کوئی بیماری ہے، کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا۔ اب جو وہ روزہ رکھے گا اگلا والا تو ایک روزہ رکھے، یہ پچھلے والے دونوں جوڑ کر کے رکھے، 3 روزے رکھے، کس طرح سے رکھے گا؟ شریعت اسلامیہ کے اندر حکم یہ کہ لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ دونوں روزے جو ہو گئے تھے نفلی کہلائیں گے، پھر اب دوبارہ جو روزے رکھے گا 3 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، یہ والا روزہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تینوں کفارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کسی نے قسم توڑی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، فرمایا کہ یہ پہلی قسم تو پہلا درجہ تو یہ کہ روزے رکھے، دوسرا درجہ یہ کہ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اب ایک سوال کا جواب اور اس کا جواب یہیں پر پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کیا ایک آدمی 10 مسکینوں کو دونوں وقت نہ کھلا کر کے 20 کو ایک ٹائم ہی کھلا دے؟ تو 10 مسکینوں کو 2 وقت اپنے ہاں نہ دسترخوان لگانا چاہ رہا ہو، یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی قسم کا کفارہ ہی تو ادا کرنا، 20 مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھلا دے، اس کی اجازت ہے۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت میں نہ کھلا کر کے، چاہے تو 10 کو 2 وقت میں کھلا دے، چاہے 20 کو ایک ہی وقت میں دسترخوان سجا دے، کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذ بما کسبت قلوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ اشارہ یہاں تک تو کفارہ ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ خالی کھانا کھلا کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا، نہیں، اپنی دل پر ندامت، شرمندگی کہ میں نے ایک بہت بڑے اسلامی حکم کو توڑ دیا۔ قسم کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور یہ قسم کھانا ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے خود قسم کھا کر کے بیان فرمایا ہے، تو اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے کچھ مسائل عورتوں سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ کیا فرمایا؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں عورتوں سے، تربص 4 اشہر، روکنا ہے 4 مہینے تک۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ ایلا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت سے یہ بات کہی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 4 مہینے تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ 4 مہینے پورے کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے تو قسم بھی پڑ جائے گی اس کی۔ اگر وہ توڑ دیتا ہے 4 مہینے کے بعد بھی تو فرمائے کہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ یہ اللہ نے پہلے ہی قسم کا کفارے کو بیان فرما دیے تھے اس لیے سے۔ دوسری بات،
اگر اس آدمی نے طلاق دینے کی نیت کی تھی، یہ چاہتے کہ میں ابھی تو ایک دم سے ہنگامہ ہوگا، میں پہلے ایلا کر لوں اور پھر بعد میں کہہ دوں گا میری نیت تو کاہے کی تھی، طلاق دینے کی، تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور طلاق ایسی پڑے گی، طلاق بائنہ پڑے گی۔ طلاق کی 3 قسم آتی ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائنہ، ایک طلاق مغلظہ۔ فرمائیں کہ طلاق رجعی تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی نے طلاق دی اور بیوی سے پھر ملاقات، یعنی سلام دعا ہو گئی یا کسی کچھ بات کر لی، کھانے کو کہہ دیا لاؤ بھی کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ جو بھی کوئی جملہ کلام کر لیا بیوی سے، تو فرمائیں کہ وہ طلاق پھر نہیں رہتی، وہ ٹوٹ جائے، نہ اس میں نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی چیز، بس شوہر کے ملان کی ضرورت ہے بس صرف، یعنی وہ اپنی بیوی سے کلام کر لے بس اتنا کافی ہے۔ ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے جس میں طلاق بائنہ کے بعد کیا ہے، نکاح ضروری ہوتا ہے، یعنی اب نکاح ٹوٹ جاتا، اگر وہ اسی عورت کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرانا ہوگا، بس یہ طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اگر کسی آدمی نے، اب یہاں پر ایک مسئلے کی بات ہے، اگر کسی آدمی نے 4 مہینے کی قسم کھائی تھی، 4 مہینے سے پہلے کیا ہے اس نے اپنی بیوی سے کیا ہے کلام کر لیا، یا اپنی بیوی کے ساتھ میں کیا ہے تعلق پیدا کر لیا، کھانا کھا لیا، یا کہیں اس کے ساتھ سفر کر لیا، یا کچھ اور اس طرح سے کیا ہے کوئی مہمان نوازی ہوئی تھی اس میں بات چیت کر لی کسی طرح کی، تو شریعت نے کہا کہ یہ قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ اس کو پورا کر لیں اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وہ جو میں نے ابھی بات بتائی تھی اس کا بیان آگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے اس سے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اس کی نیت کے اوپر، نیت کیا تھی، خالی ایلا کی تھی یا طلاق کی بھی تھی۔ اگر فرمائے کہ والمطلقات، میں بہت زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا مسائل میں کیونکہ عورتوں سے متعلق مسائل ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی جا چکی، یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور رو کے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، 3 زمانوں تک۔ 3 زمانے کہتے ہیں یعنی 3 مرتبہ پاکی سے پاک ہونے تک، تو اس کو بیان فرمایا 3 زمانے۔ قروء کے معنی آتے ہیں زمانے کے آتے ہیں، 3 زمانوں تک رو کے رکھے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں کے اندر۔ مسئلہ کیا ہے، بات سمجھ لیں توجہ کے ساتھ، مسئلے کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو طلاق کی جو مدت ہے عدت کی وہ کتنی ہے؟ مدت کی فرمائے کہ 3 مہینے 10 دن ہے، اور انتقال کے بعد کی جو مدت ہے تو جس کے شوہر کے انتقال ہو گیا تو اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، اور جس کی طلاق ہو گئی ہے اس کی 3 مہینے 10 دن ہے۔ 3 قروء یعنی 3 مرتبہ وہ نہا لے، بس یہ کافی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اب یہ عدت رکھی کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خلقت کا، تخلیق کا کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ جو اگر کچھ حمل وغیرہ ہوتا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، 4 مہینے میں بچہ بھی بن کر کے تیار ہو جاتا ہے، جس سے کیا حمل ظاہر، جس کو قرآن نے بڑی واضح طریقے سے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، نہ چھپائے کوئی عورت اپنے اس پیداوار کو جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں رکھا ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہے کہ خاموشی سے کیا اس کو صفائی وغیرہ کرا لیں، یا اس طرح سے کوئی ایسا عمل کر لیں جو کیا ہو اس سے ضائع ہو جائے۔ شریعت نے اس کو حرام کہا کہ یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اب جو چیز حلال نہیں ہے وہ حرام ہے، پھر اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ان کن یؤمن باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ طلاق کا معاملہ اور اس کا معاملہ جو ہے تو بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے عدت کو سمجھنا چاہیے۔ عدت کے معاملے میں کیا بعض مرتبہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور جب کبھی عدت کا زمانہ گزرتا ہے نا تو بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب کس کس سے پردہ ہے، کون کون جا سکتا ہے، کون کون نہیں آ سکتا، اور عدت والی عورت کہاں جا سکتی ہے، کہاں نہیں آ سکتی ہے، یا وہ کمرے میں رہے گی۔ نہیں، دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، وہ رشتے جو اس کے لیے محرم ہیں، جو رشتے اس کے لیے محرم ہیں، محرم اور غیر محرم کہتے ہیں کس کو؟ محرم کہتے ہیں ان رشتوں کو جن سے نکاح حرام ہے، اس کے بھتیجے میکے کی طرف کے ہوں یا ادھر والے ہوں، اس کے بھانجے، اس کی اولاد داخل جو لوگ ہیں، یا اس کے باپ داخل، اس کے ماما، اس کے تایا، اس کے چچا، ادھر والے یا ادھر والے۔ تو فرمایا یہ کہ وہ رشتے جو اس کے لیے محرم ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو جا سکتے ہیں، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے لیے کیا ہے، جانا ممنوع ہے۔ ایک بات
دوسرا مسئلہ، یہ عدت والے مسائل بیان کر رہا ہوں میں یہاں پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت صرف اسی ایک کونے میں بیٹھے گی یا باہر بھی برآمدے میں گرمی کی وجہ سے یا تھوڑی سی خوشحالی کی وجہ سے بیٹھ سکتی ہے؟ فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا بے پردگی کا نظام نہیں ہے تو وہ برآمدے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھر کی چار دیواری کے اندر رہ سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کر کے، ایسا محسوس نہ ہو کہ ایک عام زندگی میں اور عدت والی زندگی میں کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو۔ اور دوسری بات، بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، کوئی خوشبو نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، یہ عدت کے مسائل ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں اس کو وہ ظاہر کر دے، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، وبعولتهن، اور ان کے شوہر، احق بردهن، ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک ان ارادوا اصلاح، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی، اور وہی چاہتا ہے کہ بھئی غلطی مجھ سے ہوئی، کچھ لوگوں نے سمجھایا، کچھ پنچایت ہوئی، کچھ اور ہوا، کوئی معاملہ یہاں تک بنا کہ بات یہ ہو گئی بھئی اس کو نکاح میں لوٹانا ہے یہاں تک، تو قرآن کریم بیان فرماتے کہ شوہر کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر یہ چاہے کہ میں اپنے نکاح میں لوٹا لوں تو وہ لوٹا سکتا ہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر، مدت کے اندر، اور اگر وہ مدت پوری ہو گئی تو نکاح کر کے لوٹا سکتا ہے، شوہر کو اختیار ہے۔ لیکن کوئی یہ چاہے کہ ہم لڑکی والے کی طرف سے اتنا دباؤ بنا دیں، بے حد شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ وہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے سردار بنایا ہے عورتوں کے اوپر، ایسا دباؤ نہ بناؤ کہ وہ زبردستی رکھ لے لیکن دل نہ ملے، کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَزْوَاجًا، ہم نے جوڑا بنایا اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنو، سکون کا ذریعہ بنو۔ بعض مرتبہ خواتین کی طرف سے اور بعض مرتبہ مردوں کی طرف سے ایسی حماقت کے فیصلے ہوتے ہیں اور ایسی بے وقوفی کے جملے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو مرد عورت کے لیے بالکل ایسا بن جاتا ہے کہ بس گھر کا ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیتا ہے، یعنی گھر کے سکون کو بے چینی میں بدل دیتا ہے۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر کے مرد کی ساری پاپڑ قربانیوں کو کیا ہے، ان کے سکون کو کہ بے چینی میں بدل دیتی ہیں بہت زیادہ۔ اس لیے فرمائے کہ مرد کو یہ چاہیے کہ بھئی مجھے جو اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا ہے، مجھے جو شوہر بنائے اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کو بالکل وہ بنا دوں، نہیں، اور اس لیے بنایا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں اور اس کو سکون پہنچ، حتی الامکان میں جو پاپڑ پھیل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ اس کو یہ سکون میں رہے بس اس لیے۔ اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر طرح کے آرام کا خیال رکھے کہ میرے ہوتے ہوئے، میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کوئی ذرہ برابر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہوگا اور سکون اور اطمینان کے اندر یہ ماحول پلٹ جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وہ بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ لوٹا لیں ان کو اپنے نکاح کے اندر، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، اگر وہ کہے کہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ولہن مثل الذی، اور ان کے لیے مثل الذی، ان کے مثل ہے، علیہن بالمعروف، جو ان پر ہے دستور کے موافق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا بہت دیر سے اپنے لفظوں میں، اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، توجہ سے سنیں آپ میری بات۔ دیکھیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہاں پر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی ان کے مثل ہے جیسے کہ ان پر ہے دستور کے موافق۔ یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ خالی ہمارے ہی حقوق ہیں عورتوں پر، نہیں، فرمایا کہ عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کو دستور کے موافق چلنا ہوگا۔ دستور کس کو کہتے ہیں؟ دستور کہتے ہیں معیشت کو۔ عورت نہ تو ایسے مطالبے کرے کہ آپ نے شوہر کی آمدنی کی اوپر پہنچ جائیں کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے، اور جب تک وہ نہ آئے تو گھر کو جہنم بنا کر کے رکھ دے، بس ایسے لڑائی جھگڑے، یہ توڑ وہ غصہ، یہ ایسا بھی نہ ہو۔ مرد ایسی خدمت یا ایسا اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائے کہ نہیں تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ادھر میکے کی طرف جانا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرنا، ایسی بے اول فضول کی پابندیاں۔ قرآن کہتا ہے ایسے نہیں، اپنے آپ کو ایسے لے کر کے چلو کہ جس سے گھر کا ماحول خوشگوار بنے، کچھ تم نبھو کچھ وہ نبھیں، تو دونوں جب ایک دوسرے کو نبھانے کی اور نبھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ اگر ایک کے
اندر بھی سختی آئی تو پھر بگاڑ لازماً آئے گا گھر کے اندر۔ اللہ نے ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر فرمایا رب العالمین وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک مقام حاصل ہے، لین دین میں، کھان پکوان میں، رہنے سہنے میں تو برابری ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں برابری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ہم نے ایک مقام دیا ہے، اس میں دونوں کو سبق ہے، عورتوں کو بھی سبق ہے، مردوں کو بھی۔ عورتوں کو کیا سبق ہے اس کے اندر؟ عورتوں کو سبق یہ ہے کہ تم اپنے شوہر، اگر تمہارے شوہر تم سے بے تکلف ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بات کو یوں ہی انہوں نے کچھ کہا تھا نظر انداز کر دو، نہیں، ان کی ایک ایک بات کو اہمیت دو۔ اگر وہ ایک جملہ زبان سے نکال دیں تو شام کو گھر پلٹنے سے پہلے وہ کام ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے سردار نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ نے سردار بتا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے سردار بنایا۔ ایک بات مردوں کو یہ بات اس میں سبق ہے کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے نگاہ نہ رکھنی چاہیے۔ سردار کا کام ہوتا ہے اہم موضوع پر بات کرنا، چھوٹی چھوٹی چٹ پٹ پہ کیا ہے زیادہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ گلاس ٹیڑھا کیوں ہے، یہ پلیٹ الٹی کیوں ہے، یہ کپڑا یہاں کیوں پڑا، وہ امور خانہ داری عورت کی اپنی ایک زندگی ہے، اس میں تمہیں دخل اندازی دار ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرو گے تو ضد پیدا ہوگی، گھر کے ماحول کو بگاڑ دو گے۔ بڑا کوئی معاملہ تو اس میں تھوڑا توجہ دو، ورنہ تو چھوٹی باتیں بس اشارتاً کہہ دیا کرو، بس نگاہ بچا لیا کرو، اس سے گھر کا ماحول بنتا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر نقطہ چینی کرنے سے گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اپنے مقام کا خیال رکھنا ہے اور عورتوں کو شوہر کے مقام کا خیال رکھنا ہے۔ اگر فرمائے کہ واللہ عزیز حکیم، اس کے اندر اللہ نے بڑی زبردست حکمت رکھی ان مسائل کے اندر، کوئی سمجھنے والا ہو تو، یعنی اس میں صرف اشارتاً بیان کیا گیا ہے، اگر اس کی گہرائی میں ایک ایک جملے کی گہرائی میں اترو گے تو پورے پورے گھر کا ماحول اللہ نے اس میں بیان فرما دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر طلاق کے متعلق بیان ہے، وہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو تفسیر سے متعلق کر سکتے ہیں۔ قسم کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ حتی الامکان تو قسم کھانے سے بچا جائے، پہلا درجہ۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، قرآن کریم کی، مسجد کی، ٹوپی کی، روزی کی قسم اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھا لی قرآن کی تو قسم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر کسی نے قرآن کی قسم کھا لی تو کیا وہ قسم مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ قرآن کی قسم کھائی ہے تو مانی تو جائے گی، لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اگر اس نے اس بات کو اس نیت سے، قسم کی نیت سے کہا ہے تو قسم مانی جائے گی، اور اس نے کہا کہ تو میں دیکھ نہیں رہا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر معاملہ اتنا، یعنی قرآن کریم نے ابھی پیچھے بیان کیا تھا کہ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے، اگر دل، تم اس دل کے ساتھ سامنے والے دو لوگوں میں آپس میں معاملہ تھا، اس نے کہا مسجد میں کہہ دو گے یہ بات کہ ہاں میں مسجد میں کہہ دوں گا۔ اب مطلب یہ تھا کہ نہیں، مسجد میں کہنے کا مطلب یہ قسم والا انداز آ گیا ہے بالکل، یعنی اگر تم مسجد میں کہہ دو گے تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جاؤ کہ تمہارے 10,000 مجھ پہ نہیں نکلے، کہ نکل رہے ہیں کہ اتنی بات کہہ دو کہ نہیں نکل رہے کہ مسجد میں کہہ دوں گا، کہ چلو مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دو۔ اب یہ جو معاملہ بنا نا دونوں طرف سے سختی کا، تو یہ نوبت ایسی آ گئی جیسے قسم والی نوبت ہوتی ہے، تو یہ قسم مانی جائے گی۔ اور کوئی سوال بھائی کو کسی کو؟ جی جو ہے ماں باپ کے زیادہ ہیں، جی، اولاد کو سمجھنا ہے، لیکن اولاد کے بھی تو ماں باپ کے اوپر ہے۔ ہاں جی کا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق ابتدائی زمانے میں ادا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کے اوپر پہلا حق تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، ایک حق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، تو والدین اچھا نام رکھتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کرے، تو عقیقہ بھی جن کی وسعت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق وقتاً فوقتاً کر دیتے، نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن کر دینا چاہیے اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ پانچواں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح کا انتظام کرے۔ یہ 5 حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ برابری کا معاملہ ہے کہ جیسی اللہ نے حیثیت دی اس کے مطابق کیا اس کو کھانے پکوانے کا انتظام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت میں اتنی کنجوسی کہ اللہ نے نوازا تو بہت ہے لیکن بچے کو ایسی
بہت نیچی سطح کا کھلا رہا، نیچی سطح کا پہنا رہا، جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کو کیا اظہار کرو، ایسے نہ بنو کہ جو بالکل اپنے آپ کو گرا کر کے رکھو۔ عجز و انکساری الگ چیز ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا بغیر پرہیز کے کپڑے بہت زیادہ ایسے میلے کچیلے رہ کر کے کہ صاحب یہ سادگی نہیں، اسلام اس کو منع کرتا، سادگی دل میں ہوتی ہے، تکبر نہ ہو، صاف شفاف رہو، اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، اس کو اسلام کہتا ہے، اس کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو اولاد کے حقوق ہیں لیکن ان چیزوں میں ہیں، لیکن ماں باپ حتی الامکان کرتے ہیں کوشش کہ اولاد کے حق ادا کر دیں، لیکن ماں باپ کے حقوق اتنے کہ جن کی گنتی میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا، اولاد کے حقوق اللہ نے نہیں بیان فرمائے ہیں۔ وراثت میں حصہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز رہی وراثت والا معاملہ، لیکن حقوق جیسے تھے ان کی ذات سے متعلق وہ الگ ہیں۔ ماں باپ کے اتنے کہ میں اور آپ گن نہیں سکتے ان حقوقوں کو، تو ہر سانس پر، ہر نگاہ پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک نگاہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا ہے اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ ایک حج و عمرے کا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ آج صبح 8:30 بجے مسجد میں اذان ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھائی نے سوال کیا کہ 8:30 بجے اذان ہوئی بارش کے تعلق سے کہ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے یا ہوا چلتی ہے یا کوئی اور بات ایسی ہوتی ہے نا تو اذانیں دی جاتی، اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں، اذانوں کا تعلق میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی مسئلے میں۔ قرآن ابھی پیچھے بیماری شروع ہوئی تو لوگوں نے اذانیں دلوائی تھی کہ بیماری کے لیے کیا اذانیں دی جائیں گے، سب بیماری پھیل رہی ہے اذانیں دی جائیں گی، نہیں، غلط۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو شفا بنا کر کے اتارا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پڑھ کر کے دعا مانگیے، قرآن کی تلاوت عام کیجئے، اس سے شفا ملے گی، اذانوں سے نہیں ملے گی۔ وبا بھی ہو یا کوئی بھی اور ایک ایسی چیز ہو تو اللہ سے، ہاں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کا ثبوت ملتا ہے کہ جب تیز بارش ہوتی، یہ آندھی کا موسم ہوتا، یہ کالی گھٹائیں چھاتی، یا بارش کا موسم، یہ ساری روایتیں سنا رہا ہوں میں حضور پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ فرماتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے۔ اس کا تو ثبوت ملتا ہے حدیث میں، نماز کا، استغفار کا، دعا کا، لیکن اذان کا نہیں ملتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے اذان پڑھنے کا رواج، میری سمجھ سے باہر ہے، یہاں بھی ہوئی تھی پیچھے بیماری پھیلی تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ بارش جو نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اذان نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نماز استسقاء ہے، استسقاء، ہاں، سقا یسقی کے معنی عربی زبان میں سیراب کرنے کے، پانی پلانے کے معنی آتے ہیں۔ سقا جس کو کہتے ہیں تو وہ پانی پلانے کی طرف ہے، سقایا، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام قرآن کریم کے اندر آیا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ سب کے سب لوگ ایک خالی میدان میں جنگل میں چلے جائیں اور مرد اور ان کے تمام غلام، نوکر، چاکر سب گھر سے باہر نکل کے ایک میدان میں چلے جائیں، وہاں کھلے میدان میں اللہ کے سامنے نماز پڑھیں اور وہیں پر رو رو کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اس کو انشاءاللہ۔ دعا کرا دیں بھیا۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ تیرا شکر احسان تو نے پاک کلام کی نسبت پر جمع فرمایا، اے اللہ تیرا شکر احسان تو نے کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا، اے اللہ کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کے پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما،
لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ پس پردہ جو مائیں بہنیں خواتین ہیں اے اللہ ہر ایک کے آنے کو بے حد قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ جس بہن کے جس ماں کے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں دین نصیب فرما۔ اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر 5 وقتہ نماز پڑھنے کا ماحول پیدا فرما، ہماری بستیوں میں نماز کا ماحول پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں دین نصیب فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس ذریعے سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھ اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کے بعد کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم اے اللہ جو مانگا ہے مانگنے سے رہ گیا بہتری کا فیصلہ وہ سب مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔